أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. معزز و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلامی ماں و بہنوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحج کی آیت نمبر 7 اور صحیح بخاری کی 1423 نمبر کی حدیث پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج کے جمعہ خطبہ کا عنوان ہوگا اللہ کے VIP، یعنی اللہ کے مہمان خصوصی. دنیا کے اندر آپ بہت سارے VIP لوگوں کو دیکھا ہوگا، قریب سے نہ ہو دور سے آپ نے ضرور دیکھا ہوگا. کبھی مہنگی گاڑیوں پر چلتے ہوئے، اور اس کے جو محافظ ہوتے ہیں ان کا جو پروٹوکول ہوتا ہے، اسی طریقے سے کسی مجلس اور کسی محفل میں، کسی فنکشن اور کسی دعوت میں آپ نے VIP کو ضرور دیکھا ہوگا. اور ان VIP کو دیکھ کر کے آپ کے دل کے اندر یہ تمنا، آرزو اور امیدیں ضرور آئی ہوگی کہ کاش ہم بھی ان VIP لوگوں میں ہو جاتے، تاکہ انہیں جو سہولیات فراہم ہے، ان کے لیے جو ہر قسم کی اچھائیاں ہیں، ہم بھی ان میں شمار ہو جاتے ہیں. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا اللہ رب العالمین کے بھی VIP کوئی ہے؟ کیا آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین کے بھی کوئی مہمان خصوصی ہے؟ تو اس کا جواب ہے یقیناً ہے. اور میں اسی چیز کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، حالانکہ آپ ان چیزوں سے واقف ہیں. جہاں ہمیں اور آپ کو اس بات کا یقین رکھنا ضروری ہے کہ قیامت آئے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مقدس کے مختلف آیتوں میں بڑے ہی اچھے انداز میں واضح کیا ہے. انہی میں سے اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا: وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یقیناً اللہ رب العالمین قبر والوں کو زندہ کرے گا.
اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا کہ قیامت آنے والی ہے اور قبر میں جو مدفون حضرات ہیں اللہ رب العالمین انہیں ضرور زندہ کرے گا۔ قیامت کا میدان ہوگا، اور قیامت کا میدان اس طرح نہیں کہ وہاں پر کوئی درخت نظر آئے، کوئی عمارت نظر آئے اور اسی طریقے سے کوئی رہنے کے لیے کوئی آسانی کا معاملہ، بلکہ حدیث پاک کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ سورج جو آج کروڑوں میل فاصلہ پر ہے، جس کی شدت کو ہم اور آپ برداشت نہیں کر سکتے، جس کی شدت سے، جس کی گرمی اور تپش سے بچنے کے لیے ہم فین اور پنکھے کا استعمال کرتے ہیں، کولر اور اے سی کا استعمال کرتے ہیں، کسی درخت کے چھاؤں میں جا کر کے ہم راحت محسوس کرتے ہیں، ٹھنڈا پانی سے ہم اپنے دل کو سکون پہنچاتے ہیں۔ مسلمانوں، قیامت کا جو دن ہوگا، نہ تو وہاں پر کوئی ٹھنڈا پانی ہوگا، نہ کوئی ایئر کنڈیشن کا کمرہ ہوگا، نہ کوئی پنکھا ہوگا، نہ کوئی بجلی ہوگی، نہ کوئی عمارت ہوگی جس کے چھاؤں میں ہم اور آپ آرام کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اپنے گناہوں کے اعتبار سے انسان پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ سورج جو کروڑوں میل کے فاصلہ پر ہے، وہ کروڑوں میل کے فاصلہ پر نہیں بلکہ 1 میل کے فاصلہ پر ہوگا۔ 1 میل کا فاصلہ جب ہوگا، انسان اپنے گناہ کی وجہ سے جسم سے جو پسینہ نکلے گا، کوئی انسان اپنے گھٹنے، کوئی اپنے ٹخنے، کوئی اپنے گھٹنے، کوئی اپنے کمر اور کوئی اپنے سینے، یہاں تک کہ بعض لوگ تو وہ بھی ہوں گے جو اپنے پسینوں سے، جس طریقے سے تالاب میں تیرا جاتا ہے، انسان اپنے پسینے سے تیر رہا ہوگا۔ ذرا غور کیجیے اس دن کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اللہ کے VIP ہوں گے، کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اللہ کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن کوئی چھاؤں کی لذت محسوس نہیں کر سکتا ہے، صرف ایک چھاؤں، ایک سایہ ہوگا، اور وہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا سایہ ہوگا، وہ اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا عرش یا اللہ رب العالمین کی رحمت کا جو سایہ ہوگا، اس سائے میں VIP لوگوں کو اللہ رب العالمین جگہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان VIP اور مہمان خصوصی میں اللہ رب العالمین شمار فرما دیں، اور اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے سایہ اور یا اللہ رب العالمین کے عرش سایہ، عرش کا سایہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں، حالانکہ آپ اس کو اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1423، 1423 میں یہ حدیث موجود ہے، بڑا مشہور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ رب العالمین کی رحمت کا سایہ ہوگا، اس کے چھاؤں تلے 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو اس چھاؤں میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں وہ لذت محسوس کر رہے ہوں گے، حالانکہ اس چھاؤں کے علاوہ جو لوگ ہوں گے، جہاں تک اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا، اس کے علاوہ جتنے لوگ ہوں گے ان کا برا حال رہا ہوگا، ان کے جسم میں کوئی کپڑا نہیں ہوگا، سورج میل کے فاصلہ پر ہوگا، دن بھی 24 گھنٹے کا نہیں، 12 گھنٹہ کا نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے سورۃ المعارج کے اندر فرمایا ہے، آیت نمبر 7 میں کان مقدارہ 50
50 الف سنہ، اللہ اکبر، وہ دن ایک دن نہیں بلکہ وہ دن تو 50,000 سال کا ہوگا۔ کان مقدارہ 50 الف سنہ، وہ دن 50,000 سال کا ہوگا۔ سایہ بھی اگر ہوگا تو اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا، اگر کوئی ٹھنڈا پانی ہوگا تو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض عطا کیا جائے گا، بس وہی حوض سے لوگ جو سنتی ہوں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کے کہے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، جس نے شرک کو اپنے قریب آنے نہیں دیا ہوگا، جس نے بدعت کو اپنے آپ سے دور رکھا ہوگا، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے حوض کوثر پلائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے حوض کوثر نصیب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ 7 کیٹیگری کے کون سے لوگ ہیں، 7 قسم کے کون سے لوگ ہیں جو ان پریشانی سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلا شخص ہوگا امام عادل، انصاف کرنے والا حکمراں۔ یہاں پر صرف حکمراں ہی مراد نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کرنے والا امام کی بات کہی ہے، حکمراں کی بات کہی ہے، لیکن انصاف کرنے والا ہر معاملہ میں، چاہے وہ انسان ملک کا وزیر ہو تو اپنے عوام کے ساتھ انصاف کرے، ایسا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ ظلم کرے اور اس کی جو نظریں ہوں وہ 2 طرح کی نظر ہوں، اور حق کو باطل، باطل کو حق ٹھہرائے۔ اگر کسی صوبے کا وزیر ہو تو وہ بھی انصاف کرے، کسی ضلع کا امیر ہو وہ بھی انصاف کرے، کسی گاؤں کا، کسی محلے کا امیر ہو وہ بھی انصاف کرے، یہاں تک کہ وہ شخص جو اپنے گھر کا ذمہ دار ہے وہ شخص بھی انصاف کرے اپنی اولاد کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ کسی بچہ کو کسی اور نظر سے دیکھا جائے، کسی کو کسی اور نظر سے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ لڑکوں کو سارے جائیداد دیے جائیں اور بچیوں کو محروم کر دیا جائے۔ معاف کیجیے گا، اس دن ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر اسے جگہ نصیب نہیں ہوگی۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر معاملہ میں ہم اور آپ انصاف کریں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ان اللہ یأمر، یقیناً اللہ حکم کرتا ہے کہ تم عدل اور انصاف سے کام لو۔ اللہ عدل اور انصاف کا حکم کرتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ لہذا اگر ہم اور آپ منصف ہوں گے، عادل ہوں گے، انصاف کرنے والے ہوں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا اسے مقام ملے گا، سب سے پہلا مقام۔ دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہایت اختصار کے ساتھ میں بتا رہا ہوں، وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کو راضی کرنے میں گزار دی۔ ایسا نہ ہو کہ جوانی اللہ کو ناراض کرنے میں، عیاشی میں، شیطان کو راضی کرنے میں اور اللہ رب العالمین کی رحمت کو دور کرنے میں اپنی جوانی کو گزار دی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص نہیں بلکہ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کی عبادت میں گزار دی ہو، یقیناً اس نوجوان کو بھی اللہ رب العالمین ان VIP لوگوں میں شمار فرمائے گا، اور اس کا دوسرا نمبر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوسرا شخص ہوگا جس کو اللہ رب العالمین جگہ نصیب فرمائے گا۔ لہذا جس کو اللہ رب العالمین نے جوانی سے نوازا ہے اسے چاہیے کہ اپنی جوانی کو رب کو راضی کرنے میں اور اللہ کی رحمت کو تلاش کرنے میں اپنی زندگی کو گزارے، اور یقیناً جب ایک انسان جوانی کی صحیح طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو بھی بڑا پسند ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف کے اندر نوجوانوں کا خاص طور سے ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے تیسرے قسم کے جو لوگ ہوں گے، VIP لوگ، اللہ کے مہمان خصوصی جو اللہ کی رحمت کے چھاؤں میں اور ٹھنڈی ہواؤں میں قیامت کے دن رہیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ،
وہ آدمی جس کا دل مسجدوں سے معلق رہے، جس کا دل مسجدوں میں لگا رہے، ایک نماز پڑھ کر کے نکلتا ہے، دوسری نماز کا انتظار، دوسری نماز پڑھ کر کے نکلتا ہے، تیسری نماز کا انتظار۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، چونکہ مسجد کی جہاں بہت سی فضیلتیں بتائی گئی ہے، وہاں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی انسان مسجد کی خدمت کر رہا ہے، تھوڑی سی بھی اگر خدمت کرتا ہے، تو تم دنیا میں اسے ایمان والے ہونے کی گواہی دو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو فرمایا ہے۔ لہٰذا ہمارا اور آپ کا دل صرف رمضان المبارک کے مہینے میں نہیں لگنا چاہیے، بلکہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارا اور آپ کا دل مسجد سے جڑا رہے۔ اگر ہم اللہ کا مہمان خصوصی بننا چاہتے ہیں، اگر اللہ کے VIP بننا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہمارا دل مسجد سے معلق رہے۔ چوتھے قسم کے لوگ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، دو وہ آدمی جو صرف اللہ کی وجہ سے محبت کرے، اللہ کی وجہ سے دشمنی کرے، اکٹھے ہو تو اللہ کے لیے ہو، نفرت ہو تو اللہ کے لیے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ کسی مفاد کے لیے، کسی فائدے کے لیے، کیونکہ آج دنیا کے اندر جو دوستیاں ہوتی ہیں، ہم اور آپ ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں تو اس کے بہت سے فوائد ہوتے ہیں، ان میں سے خصوصی یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی اگر فائدہ ہے، ذاتی فائدہ ہے، تو ہم آپ سے دوستی کرتے ہیں، اگر ذاتی فائدہ نہیں ہے تو پھر نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوستی صرف اللہ کے لیے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، نفرت بھی اللہ کے لیے، دوستی بھی اللہ کے لیے۔ لہٰذا ہم اور آپ ایسے دوستی کریں کہ یہ دوستی دنیا میں بھی برقرار رہے، اور جب اللہ رب العالمین پکارے کہ اے دنیا کے لوگوں، آج میرے رحمت کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہے، اگر تم نے میری خاطر دوستی کی ہے، میری خاطر دشمنی کی ہے، آؤ میری رحمت کے نیچے، میری رحمت کے سایہ میں آج تمہیں جگہ ملے گی، کیونکہ تم میرے مہمان خصوصی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد چوتھے قسم کے بعد پانچویں قسم کے لوگ کون ہوں گے؟ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ نوجوان جس کو کوئی ایک حسین اور منصب والی عورت بدفعلی کی طرف بلائے، بدکاری کی طرف بلائے اور کہے انی اخاف اللہ، وہ بندہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہاں دو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ذات منصب و جمال، یعنی عہدہ والی بھی، بڑے مالدار بھی ہو، یا تو کسی بڑے عہدہ پر فائز ہو، اور دوسری چیز کہ وہ خوبصورت بھی ہو، حسین و جمیل بھی ہو۔ اور عام طور پر یہ دو خصوصیتیں جب کسی عورت کے اندر ہوتی ہے تو بدفعلی تو چھوڑیے، اس کو رشتہ کے لیے کتنے لوگ لائن لگاتے ہیں اور اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر وہ بلائے بدفعلی کے لیے جو وقتی طور پر ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر بھی وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جس چیز کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے میں اس حرام کے قریب نہیں جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو بھی، ایسے بندے کو بھی، اچھا یہاں پر اللہ رب العالمین نے لفظ رجل استعمال کیا ہے، لفظ رجل، اور رجل بالغ کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ نوجوان ہو، عمر دراز ہو، ادھیڑ عمر کے ہو، کوئی بھی ہو، اسے لفظ رجل کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نوجوان کو بھی بلایا جا سکتا ہے، یا تو پھر نوجوان کے علاوہ ادھیڑ عمر کو بھی اس بدفعلی کی طرف بلایا جا سکتا ہے، یا عمر دراز آدمی کو بھی اس بدفعلی کی طرف بلایا جا سکتا ہے، لیکن ہر اعتبار سے وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، اور مجھ سے یہ برا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چھٹے قسم کے لوگ وہ ہوں گے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى
حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، وہ آدمی جو صدقہ کرتا ہے پوشیدہ طور پر، چھپے ہوئے طور پر صدقہ کرتا ہے، حالانکہ وقتی طور پر ظاہری طور پر بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن کھلے ہوئے طور پر صدقہ کرتا ہے اور اس انداز میں کرتا ہے کہ اس کا سیدھا ہاتھ داہنا ہاتھ خرچ کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو علم نہیں ہوتا، یعنی وہ خود خرچ کرتا ہے لیکن اس کے پڑوسی کو، اس کے ساتھی کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کو بھی قیامت کے دن اللہ رب العالمین بلائے گا اور کہے گا کہ آؤ تم میرے مہمان خصوصی ہو، میرے VIP ہو۔ ساتواں اور آٹھواں وہ انسان ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ انسان جو تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے اور پھر اس کے آنکھ اشکبار ہو جاتے ہیں، اس کے آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے مسلمانوں جب پوری دنیا سناٹے کی آگوش میں سو رہی ہوتی ہے، رات کا 2/3 حصہ گزر چکا ہوتا ہے، آپ کھڑے ہوتے ہیں، وضو بناتے ہیں، مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی کبریائی کو بیان کرتے ہیں، اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، اللہ کے حمد و ثنا کو بیان کرتے ہیں، اللہ کی جلالت کو اور اللہ رب العالمین کی جو بڑائی ہے اس سے خوف کھاتے ہوئے اپنے آنکھ سے آنسو نکالتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو شخص کبھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا، دو قسم کے قطرے والے کبھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قطرہ جو اللہ رب العالمین کی یاد میں، اللہ رب العالمین کے خوف میں روتا ہے، ڈرتا ہے اور اس کے دل کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی ہیبت طاری ہوتی ہے، اور پھر اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے قسم کے وہ جو میدان جہاد میں جب مشرکین سے جہاد ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے اسلام کے کلمہ کی سربلندی کے لیے، اور وہاں پر جو زخم لگتا ہے اور وہاں سے جو خون کے قطرے نکلتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دو قسم کے لوگ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان بھی، وہ بندہ بھی جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے کہ ہم اللہ کو تنہائی میں یاد کرنے کی بجائے اللہ کو ناراض کرنے والے عمل کرتے ہیں۔ جب ہم تنہائی میں ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی بجائے شیطان کو راضی کرنے والے عمل کرتے ہیں، کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں اور اپنے فون کے ساتھ نہ جانے ہم کیا کیا کھلواڑ کرتے ہیں، جبکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے تنہائی میں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے اگر وہ آنسو بہاتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن عرش پر بیٹھا ہوگا اور ایسے بندے کو بلا رہا ہوگا، اے میرے وہ بندے جو میرے مہمان خصوصی ہے، تو آ جا اور میری رحمت کے تلے تمہیں بھی جگہ ہے، تم بھی یہاں پر اس کی لذت کو تم محسوس کر سکتے ہو۔ مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اگر ہم اور آپ اللہ رب العالمین کا مہمان خصوصی بننا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کا VIP بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو ان 7 کیٹیگری میں سے، 7 قسم میں سے ہمیں اور آپ کو شمار ہونا ہے۔ سب سے پہلا انصاف کرنے والا شخص، دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کو راضی کرنے میں گزار دی ہے، تیسرا وہ شخص جو اللہ کے گھر یعنی مسجد سے اس کا دل ہمیشہ لگا رہے، چوتھا وہ شخص، 2 آدمی جو صرف اللہ کی وجہ سے دوستی کرے، اللہ کی وجہ سے دشمنی کرے، پانچواں وہ شخص جس آدمی کو ایک حسین و جمیل عورت بدفعلی کی طرف بلائے اور اللہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چھٹا وہ آدمی جس آدمی نے صدقہ اور اللہ کی راہ میں اس طریقے سے خرچ کیا کہ اس کے پڑوسی کو علم نہیں ہوا، اور ساتواں اور آٹھواں وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کیا اور اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ 7 قسم کے لوگوں میں اگر ہم اور آپ شمار ہو سکتے ہیں تو یقیناً ہم اور آپ
آخرت میں اللہ کے VIP بن سکتے ہیں، اللہ کے مہمان خصوصی بن سکتے ہیں۔ اور یہ ہر انسان کے اندر اگر وہ جذبہ پیدا ہو تو یقیناً بن سکتا ہے، کیونکہ آج ہم دنیا کے لوگوں کے جو مہمان خصوصی ہوتے ہیں اس کی ہم تمنا کرتے ہیں، ہمارے دل کے اندر وہ انگڑائی پیدا ہوتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی مہمان خصوصی میں شمار ہو جائے۔ دنیا کے لیے مہمان خصوصی ہم اور آپ 1 گھنٹے کے لیے ہو سکتے، 2 گھنٹے کے لیے ہو سکتے ہیں۔ ذرا یاد کیجئے قیامت کے دن، اور وہ بھی کسی عام انسان کا نہیں، کسی مخلوق کا نہیں، کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کا نہیں، کسی PM اور کسی اور بڑے وزیر کا نہیں، بلکہ وہ جو احکم الحاکمین ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ اللہ کے ساتھ اگر ہم اور آپ مہمان خصوصی بن سکتے ہیں تو ہماری اور آپ کے لیے کتنی بڑی عزت کی بات ہو سکتی ہے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان 7 قسم کے لوگوں میں شمار فرمائے، اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہم سب کو اپنے مہمان خصوصی اور VIP کے لسٹ میں شمار فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو ایمان اور اسلام والی زندگی عطا فرما، ہم سب کو صحت اور قوت والی زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو ہمارے اندر جو بیمار ہے اللہ تو انہیں شفائے کاملہ اور شفائے عاجلہ نصیب عطا فرما۔ رب کریم جو ہم میں سے جس پریشان حال میں مبتلا ہے، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ جو ہمارے مرحومین اور مرحومات ہے، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں نیک بنا، الہ العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ الہ العالمین جب تک ہم اس روئے زمین کے اندر زندہ رہیں، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ۔ رب کریم جس دن تو اپنے پاس بلا، ایمان اور اسلام ہمارے ساتھ ہو، اور ایسی حالت میں تو اپنے پاس بلا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم و غفور رحیم۔